ونصلي على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص دن ہے. سچی حاضری تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا سر کے زلفوں میں یہ رنگ لایا یہ کہہ کہ خدا سے نبی نے اٹھایا کہ پیارے تیرے کیسو کیا مانگتے تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کے نبی سے خدا نے اٹھایا کہ پیارے تیرے یسوع کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی یہ کہتی میرے یسوع کی سیاہی اور سیاہ وقت امت کی کرتے رہائی کہ بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. یا رسول اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہ کہتی میرے گیسوں کی سیاہی سیاب امت کی کر دے رہائی کہ بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا تو نہ گھبرا محمد میرے
میرے پاس خلوت میں آیا محمد جسے چاہے تو بخشوا یا محمد کہ پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں گرامی قدر اور مقبول ترین محفل بڑی عقیدت اور محبت سے بھری ہوئی جذبات حضور علیہ السلام کی بات رہے مقدسہ میں حاضری اور نذرانہ عقیدت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں قیامت تک شاعر خطباء علماء واعظین بیان کرتے رہے لیکن جس طرح رب نے بیان کیا ہے وہ شان برابر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم دنا پھر میرا محبوب میرے قریب ہوا فتدلنا نیچے اترا یعنی اور قریب ہوا وکان قاب قوسین پھر دو کمانوں کی ایک کاو کی طرح ہو گیا اس طرح جس سے وہ رسی کا سرا بدا ہوتا ہے حضور علیہ السلام اتنا رب کے قریب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے رہ گئی علم جواب دے گئے تمام تھیوریاں سائنس ساری کی ساری دست بستہ ہو گئی کائنات کے اشارے خاموش ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او ادنا میرا محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گیا اس مقام قرب پھر کیا ہوا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ پھر ہم نے اپنے بندہ خاص کی طرف وحی فرمائی وہ وحی فرمائی یہ وہ وحی ہے جس کی جبریل کو بھی خبر جبریل کا کام ہے وحی کو لے کر آنا کلام کو لے کر آنا لیکن جو معراج کی رات محبوب و محب کے درمیان گفتگو ہوئی ہے یا خدا جانے یا مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا واقعہ معراج بڑی شان و شوکت کے ساتھ ذکر فرمایا حضور علیہ السلام ایک ایک منزل کو طے کر رہے ہیں میں فرماتا او ادنا میرا محبوب اور قریب اور حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے وَذَا يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ اپنے برکتوں والا ہاتھ قدرت نے میرے دونوں قدوں کے درمیان وَبَرْدَنَ نَامِلَ بَيْنَ سَدَيْهِ میں نے اس ٹھنڈک کو اپنے سینے پر محسوس پھر کیا ہوا علمت ما فی السماوات والارض زمین میں جو کچھ تھا جو کچھ آسمانوں میں تھا میرے رب نے مجھ سے کچھ چھپایا سب کچھ ظاہر کر دیا سب کچھ ظاہر کر دیا سب کچھ محبوب کو عطا فرمایا بغیر فاصلے بغیر حجاب اور بغیر پردے کے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو اپنا قرب عطا فرمایا اور دیدار الہی سے مشرف نہ فاصلہ نہ جہت نہ حجاب نہ پردہ تمہارے قرب کالی جناب کیا کہنا کسی کا پہلے فلک پر اور کسی کا چوتھے پر حضور آپ کا شہرا تو نام کہاں تک ہے
اور وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی کے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ حضور علیہ السلام آسمان کی بلندیوں پر تشریف لائے، جناب جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل نے کہا نہ جبرائیل ہو، میں جبریل ہوں۔ جبریل کے تعارف کرانے پر دروازہ کھول دینا چاہیے، لیکن اس فرشتے نے ایک سوال پیش کیا، اکیلے آئے ہو کوئی ساتھ نہیں؟ جبریل کا تعارف ہی سب سے بڑا تعارف تھا کہ میں تمہارا مقتدا ہوں، پیشوا ہوں، امام ہوں، شہنشاہ ہوں، نوریوں کا بادشاہ ہوں۔ تو سارے تعارف جبریل کے لفظ میں آ جاتے ہیں، لیکن اس فرشتے نے کہا مجھے تازہ ضیاءت موصول ہوئی، آج کی رات دروازہ آنے کے لیے نہیں کھلے گا، اسی کے لیے کھلے گا جس کے صدقے کائنات بنائے گا۔ تو جبریل نے وجد میں آ کر کہا محمد رسول، جب حضور کا نام آیا آسمان کے دروازے، امتیوں تم خوش نصیب ہو، جبریل کی زبان پہ حضور کا نام آئے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور غلاموں کی زبان پہ حضور کا نام آ جائے تو جنتوں کے دروازے۔ اور نبی وہاں پر پہلی جلوہ افروز ہے، جو الوداع کر رہے تھے وہ آسمانوں پر آئے۔ یہ کیسے پہنچ گئے؟ یہ علماء کرام نے تحقیقات فرمائی ہیں، فرمایا سارے نبی نبوت کی رفتار سے آئے ہیں، حضور براق کی رفتار سے۔ حضور علیہ السلام وہاں براق کی رفتار سے سیڑھی، نوری سیڑھی، اور پھر رف رف، جہاں سیڑھی پیچھے رہ جائے، براق تھک جائے، رف رف بھی تھک جائے، وہاں سے محبوب کی اپنی پرواز شروع۔ سارے نبی حضور کا استقبال کر رہے ہیں، اور ساتوں آسمان، لوح، کرسی، قلم، عرش، یہ ساتوں حضور کی سیڑھیاں بن گئی، ساتوں حضور کی سیڑھیاں، ساتوں آسمان حضور کی سیڑھیاں، عرش کی سیڑھی بن گئی، اور اس رات کرسی کی سیڑھی بن گئی۔ آنکھ آمد نو فلک معراج انبیاء و اولیاء محتاج فرمایا حضور علیہ السلام کے معراج کے سلسلہ میں ساتوں آسمان سیڑھیاں بن گئی، ساتوں آسمان اور کرسی، عرش، یہ بھی حضور کی راہوں، پامال ذرے، پامال ذرے، جس کی پامال ذروں کا نام آسمان ہے، خدا ہی جانتا ہے اس کی انتہا کا عالم کیا ہوگا۔ جبریل کے لیے انتہا ہے، سب فرشتوں کے لیے انتہا ہے، نبیوں کے لیے انتہا ہے، سارے رسولوں کے لیے انتہا ہے، حضور کے لیے انتہا نہیں، حضور کی تو ابتدا ہے۔ آسمان حضور کی ابتدا، جہاں آسمان ختم ہوتے ہیں وہاں سے بیت المعمور شروع ہوتا ہے، اور جہاں بیت المعمور ختم ہوتا ہے وہاں سے سدرہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں سدرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے عرش بریم شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سے ردیبی میں رات کی رات کی پتہ چلی، حضور جس راہ سے گزر گئے نشاندہی کرتے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام بیت المعمور میں تشریف لائے، سارے فرشتوں نے استقبال کیا، اور حضور علیہ السلام کی سواری اب سدرۃ المنتہا میں پہنچی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کی حضور میرے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام جبریل کے حجرے میں جلوہ فروز ہوئے تو رکعتیں ادا فرمائیں، جبریل کا حجرہ نور علی نور ہو گیا۔ اب حضور کی سواری سدرہ سے آگے جا رہی ہے،
حضرت جبریل رک گئے، مسجد حرام میں بھی ساتھ، مسجد اقصی میں بھی ساتھ، آسمانوں پر بھی ساتھ، بیت المعمور پر بھی ساتھ، سدرہ پر بھی ساتھ، اور آگے رک رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اقبل اقدم، جبریل آگے بڑھو، میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے ساتھ آؤ۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں لا دنوت عن ملت لا ترکتو، جب آقا میں آگے بڑھ گیا میں چل جاؤں گا۔ جب سے رب نے مجھے بنایا ہے میں ایک ناخن برابر بھی سے آگے نہیں گیا۔ جب سے رب نے مجھے بنایا ہے میری حد ہے، میری حد ہے۔ میں نوریوں کا شہنشاہ ضرور ہوں لیکن اس سے آگے کبھی نہیں گیا۔ معراج کے دولہ اس سے آگے جانا تیری ہی شان ہے۔ مصطفیٰ کی ابتدا، جہاں خلیل اللہ کی انتہا، حبیب اللہ کی ابتدا، جہاں کلیم اللہ کی انتہا، حبیب اللہ کی ابتدا۔ حضور علیہ السلام نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سب کی انتہائی منزلوں کا پتہ چل گیا۔ آسمان تک نبی آ سکتے ہیں، بیت المعمور تک فرشتے آ سکتے ہیں، سدرہ تک جبریل آ سکتے ہیں، اور حضور کہاں تک گئے؟ حضور کہاں تک گئے؟ یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ حضور علیہ السلام کہاں تک پہنچے، کن راستوں سے ہوتے ہوئے گئے، کن راہوں سے گئے، کن رستوں سے گئے، کس کس مقام کو حضور نے طے فرمایا، کن کن منزلوں کو حضور نے پامال کیا، یہ خدا جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا لا دنوت عن ملت لا ترکتو، میں یہاں سے ناخن برابر بھی آگے بڑھ گیا میں جل جاؤں گا۔ اب حضرت علامہ علیہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی فکرہ اور محبت سے لبریز اور نورانیت مصطفیٰ کی عظیم شان دلیل میں آپ فرماتے ہیں جہاں جبریل کی نورانیت کو خطرہ ہے، جہاں جبریل کی نورانیت کو سارے بولو، جہاں جبریل کی نورانیت کو وہاں بشریت مصطفیٰ جہاں جبریل کی نورانیت کو خطرہ ہے وہاں بشریت مصطفیٰ۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشیا گیا، اور بھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ جبریل یہ تو پہلی منزل ہے حضور کی، تو یہاں پہ تھک رہا ہے۔ اب یہاں پہ جبریل غلامانہ، کیوں جی معراج کی رات جبریل 4 مقامات سے غلامی ظاہر کر رہا ہے۔ ویسے تو بہت سے مقامات ہیں، جو 4 مقامات اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور کے قدم بھی چومے جا رہا ہے، مسجد اقصی میں اذانیں بھی دے رہا ہے، کیوں جی؟ اور پھر آسمانوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹا رہا ہے، اور پھر جبریل سجدہ پہ رک رہا ہے۔ یہ سب غلامانہ نشانیاں ہیں۔ دروازہ آقا نہیں کھٹکھٹایا کرتا، غلام جبریل کا دروازہ کھٹکھٹانا اس بات کی دلیل ہے آقا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں۔ وہاں اذان دینا اس بات کی دلیل ہے میں غلام ہوں آپ آقا ہیں۔ قدم چومنا اس بات کی دلیل ہے آقا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں۔ کہتے ہیں جبریل معراج کی رات حضور کی گائیڈ کر رہے تھے، رستہ دکھا رہے تھے، اور حضور جبریل کو دیکھنے گئے۔ اصلی صورت جبریل 2 اعتراض کرتے ہیں، ویسے تو بہت سے کرتے ہیں لیکن 2 اہم اعتراض جبریل کے متعلق کرتے ہیں کہ جبریل حضور کو رستہ بتا رہے تھے اور حضور جبریل کو دیکھنے گئے، خدا کو دیکھنے نہیں گئے۔
تو ان سے کہنا چاہتا ہوں بیوقوفو جو قدم چوم رہے اسے دیکھنے جانا، کیوں جی؟ جو قدم چوم رہے انہیں دیکھنے جانا ہے۔ اور دوسری بات، جبریل اگر رستہ دکھا رہے تھے تو سدرہ سے آگے جا کر کیوں نہیں دکھایا؟ کیوں جی؟ اگر رستہ دکھا رہے تھے تو آگے جا کر کیوں نہیں دکھایا؟ جبریل رک کیوں گئے؟ رکنے میں راز یہ تھا، جبریل نے کہا تھا میری انتہا ہے، آگے آپ تشریف لے کر جائیں۔ معنی یہ ہے حضور نے یہ رستے پہلے دیکھے ہوئے۔ حضور نے یہ رستے پہلے دیکھے ہوئے۔ سارے بولو حضور نے یہ رستے پہلے دیکھے ہوئے۔ وطن اصلی ہے حضور کا، حضور علیہ السلام کا وطن اصلی ہے۔ معراج کی رات حضور نے اپنا وطن اصلی دیکھا، کیونکہ جب سے حضور کا نور بنایا گیا انہی مراحل میں تو رکھا گیا، انہی منزلوں پر تو رکھا گیا، کیوں جی؟ رب نے آغوش رحمت میں رکھا ہے۔ یہ تو رب کا شکر ہے، محبوب کو بشری لبادہ پہنا کر ہم نے بھیج دیا ہماری رحمت، ہماری داد رسی کے لیے، کیوں جی؟ اور حضور پھر گئے، پھر آگئے معراج کی رات امت میں تشریف لے آئے۔ یہ تو رب کا شکر ہے، کروڑ مرتبہ ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ پہلے ولادت کرا دی، پھر معراج کی رات پھر واپس بھیج دیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر تیرا محبوب نہ ہوتا کب سے عذاب آ جاتا، کب سے ہم تیس نیس ہو جاتے۔ ہم بچے ہوئے ہیں تو گنبد خضرا کے مکی کے سر پہ بچے کیوں جی؟ حضور چاہتے تو وہی رہتے، کون ہے جو حضور کو بھیجتا؟ لیکن امت کی خاطر حضور تشریف لائے زمین پر اور بشری لبادہ۔ اور دوسرا اس میں راز یہ تھا، حضور سدرہ سے آگے اکیلے جا رہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، میرا خیال ہے امام احمد رضا کی غلامی بھی ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و ایلا کہاں تھا، سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و ایلا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کوئی ساتھی حضور کے ساتھ نہیں، حضور آگے اکیلے جا رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے یہ رستے پہلے دیکھے ہوئے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے حضور علیہ السلام کو جس نے بلایا ہے وہ خود لے گیا۔ اور کنٹری کا بیت ملکہ کو مہمان آ جائے تو اس کا جہاز سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں اترتا، کیوں جی؟ وہ ایئرپورٹ پر اترے گا، ایئرپورٹ سے آگے مخصوص کاریں، مخصوص گاڑیاں، سیکورٹی کا عملہ اسے لینے کے لیے پہنچے گا۔ جب اسے لے کر ایک مخصوص مقام پر آئے گا پھر ایک سیکورٹی بدل دی جائے گی، کیوں جی؟ پھر آگے سیکورٹی والے رک جائیں گے، کچھ استقبالیہ رک جائے گی اور پھر وہ جا رہے ہیں۔ پھر آگے معزز مہمان جس کے میزبانی میں وہ تشریف لایا ہے اس میں معزز مہمان اس کا استقبال کرے گا۔ کاریں رک جائیں گی، سیکورٹی رک جائے گی، عملہ رک جائیں گے، مخصوص کار آئے گی پھر اسے لے جائے گی۔ پھر پرائم منسٹر یا صدر یا کوئی عہدے والا چیف آف آرمی اسٹاف اپنے اسے کمرے میں لے جائے گا، گفتگو کرے گا، پھر واپس ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جہاں تک فرشتے آ سکتے ہیں فرشتے آئیں، جہاں تک نبی آ سکتے ہیں نبی آئیں، جہاں تک رسول آ سکتے ہیں رسول آئیں، جہاں تک براق رفت جہاں تک پہنچ سکتی ہیں پہنچے، اور جہاں یہ سب تھک جائیں وہاں سے میں اپنے محبوب کو خود ہی لے جاؤں۔ یہ ہے محبوب کا معراج۔ حضور علیہ السلام سدرہ سے آگے جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ کا آجا، تیری کو عادت ہے، تیری کو آرزو ہے، تیری کو تمنا ہے، تیری کو خواہش ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ میری خواہش ہے۔ عرض کر کے جبریل نے ایمان سے
اہل سنت و جماعت کے لیے بہت بڑا وسیلے کا سامان کر دیا. کیوں نہیں؟ جبریل کہہ سکتے تھے آقا میں تو سدرہ پر رہتا ہوں، مجھے تو وسیلے کی حاجت ہی نہیں، مجھے تو وسیلے کی ضرورت ہی نہیں، میں تو ڈائریکٹ گفتگو کر لیتا ہوں، کلام الہی کا صدور ہوتا ہے، میں تو نبیوں کی بارگاہ میں شاہد کو لے کر جاتا ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں. لیکن معراج کی رات جبریل نے حضور کا وسیلہ تھام کر اعلان کر دیا ہے میں بھی دامن مصطفیٰ کے وسیلے کا محتاج. اور سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آ رہی ہے. جب جبریل کو ضرورت ہے تو ہمیں نہیں ہے. کیڑے مکوڑے انکار کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے ایمان سے کیڑے مکوڑے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں حضور کے وسیلے کی ضرورت نہیں. تو کیا ہے وہاں تو جبریل بھی دست بستہ کرتا ہے. کیوں جی؟ وہاں تو سارے فرشتے سارے نبی بھی دست بستہ کھڑے ہیں. آقا ایک نگاہ مل جائے، ایک نگاہ مل جائے، ایک نگاہ مل جائے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اور نبی تھے جن سے تو پوچھا کرتا تھا. آدم علیہ السلام جنتوں سے زمین پر آئے، جبریل فوراً پہنچے کو آرزو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دریا نیل سے گزر رہے ہیں، جبریل آئے کو آرزو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں گئے، جبریل فوراً آئے کو آرزو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. حضرت نوح علیہ السلام کشتی نوحی طوفان نوحی میں آپ تشریف لائے، جبریل فوراً پہنچے وہ آرزو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کنویں میں تشریف لائے، جبریل آن کی آن میں کنویں میں کی تہ میں پہنچے وہ آرزو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، جبریل فوراً پہنچے وہ آرزو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بنایا گیا قتل کرنے کے لیے تو جبریل فوراً پہنچے وہ آرزو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. سیاح اعلی مقام امام الانبیاء نے یہ راز فاش کر دیا ہے. فرمایا جبریل وہ اور نبی تھے جن سے تو پوچھا کرتا تھا وہ آرزو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. آج میں آج کا دولہ تجھ سے پوچھتا ہے تیری بھی کوئی تمنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. حضرت جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ میری خواہش ہے. اور وہ خواہش کتنی قیمتی ہے، جبریل کی خواہش کتنی قیمتی ہے غور کیجئے. عرض کی یا رسول اللہ 30,000 میل پل صراط جس پر سے ہر جنتی کو گزرنا پڑے گا، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، یہ رب کی شان ہے. ویسے تو صدیاں لگ جاتی ہیں. کیوں نہیں؟ کون جاتا جنت میں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس 30,000 پل کی مسافر کے لیے آسانی کے لیے آپ کی امت کے لیے مجھے وہاں پر بچھانے کی پر بچھانے کی اور اس حدیث پر مور امام احمد رضا خان نے لگائی. اہل صلات روح امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو اور جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. فرمان نور کا لفٹ بن جائے گا جبریل کا پر. لفٹ پر چلا نہیں جاتا، لفٹ پر پہنچا جاتا. اس پر پہنچو تو لفٹ پہنچا کے 10 نمبر منزل پر جانا ہے، 20 نمبر منزل پر صرف بٹن دبانے کی حاجت ہوتی ہے، لفٹ پہنچانے کی. کیوں نہیں؟ فرمایا جبریل کے پر پہ جب سوار ہو گئے غلامان مصطفیٰ فرض کریں کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. اگر سلام مکمل نہیں ہوگا جنت کا دروازہ آ جائے گا. 30,000 میل مسافت طے ہو گئی. 30,000 میل مسافت ہمارا جبریل کا پر نور کا لفٹ بن جائے گا. لیکن
ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لفٹ پر جو سوار ہوتا ہے لفٹ کو پتہ نہیں ہوتا مجھ پہ کون آ رہا ہے، نمازی آ رہا ہے، شرابی آ رہا ہے، زانی آ رہا ہے، حاجی صاحب آ رہے ہیں، مولوی صاحب آ رہے ہیں، اس لفٹ کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جبریل کو تو سب کو پتہ ہے۔ جبریل اسے اپنے پر پہ بٹھائے گا جو حضور کا وسیلہ مانتا ہے۔ کیوں جی؟ نتو کہہ رہا تیار نہ رہے، میں بھی پر پہ سوار ہو جاؤں گا۔ اگر پر پہ سوار ہونا ہے تو حضور کا وسیلہ مانو اور مرنے سے پہلے مانو، مرنے سے سنی سارے پر سوار اور جنت کا دروازہ اور سارے بے ادب اور گستاخ کل انتظار کر رہے ہوں گے کہ کاش جبریل ہمارے لیے بھی پر بچھائے۔ جبریل کہے گا کہ مجھے پر بچھانا آتا ہے تو لپیٹو، جس طرح تم زندگی میں شان مصطفیٰ لپیٹ لیتے تھے بجاتے نہیں تھے، آج مجھے بھی پر لپیٹنا آتا ہے۔ اگر پر کا وسیلہ چاہتے ہو، اگر پر کا وسیلہ چاہتے ہو تو پھر حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگا۔ یہ جبریل نے کیا مانگا؟ ظاہر میں تو ہمارے لیے مانگا، حقیقت میں اپنے ہی لیے مانگا کہ جب امتیوں کے قدم میرے پر پہ ہوں گے تو حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، گناہگار سوار ہو رہے ہیں۔ کیوں جی؟ عاشقان مصطفیٰ سوار ہو رہے ہیں، میراج النبی ماننے والے، حیات النبی ماننے والے، ختم نبوت ماننے والے، میلاد النبی ماننے والے، درود و سلام پڑھنے والے جبریل کے پر پر سوار ہو رہے ہیں اور جبریل بڑی خوشی سے سب کو سوار کرا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ اور ٹکٹیں ہو گئی نہیں۔ اب ہائی جہاز میں کو بیٹھنے دے گا اگر ٹکٹ نہ ہو؟ نہیں بیٹھنے دے گا۔ اب پاگل ہے بیوقوف، ٹکٹ تو کرا کے۔ کیوں جی؟ سنیو تمہاری ٹکٹیں درود کے صدقے ہو گئے۔ ٹکٹیں ہو چکی ہیں، میلاد النبی ماننے والے آ جاؤ، میلاد النبی، حیات النبی ماننے والے۔ کیوں جی؟ اور اگر کوئی بے ادب آ گیا تو ادھر پیچھے ہو، چھوٹا مارے گا پیچھے ہو، بھئی مان حضور کا وسیلہ نہیں مانتے۔ سارے بے ادب پہنچے گے ضرور، لیکن اب تو نانا لحاظ کرو۔ کیوں جی؟ کہاں پہنچیں گے؟ وہ جہنم میں گیا جو کہتے ہیں حضور کے وسیلے کی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھے اور وسیلہ مصطفیٰ نہ مانے، اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اس کے جہنمی ہونے میں شک ہی کوئی نہیں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو آجت رسول اللہ۔ وہ نبیوں کے سردار ہو کر حضور کا وسیلہ مانے اور تو امتی ہو کر انکار کر رہا۔ برادران اسلام، جبریل کی کتنی پیاری خواہش ہے۔ حضور کی امتیوں کی قدم میرے پر پہ آئے ہیں، کتنی پیاری خواہش ہے۔ اور حضور علیہ السلام سدرہ سے آگے جا رہے ہیں، جبریل پیچھے رہ گئے، سب پیچھے رہ گئے، حضور آگے جا گزر مقام دنا پر جو مصطفیٰ کا ہوا تو ادن منی کی آتی تھی ہر قدم بے صدا، قدم میں آپ کے تیری تھی برکت سے بھی سوا، بڑے حضور یہاں تک کہ فاصلہ نہ رہا، مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا،
مکان کے نظارے سلام کہتے ہیں اپنی بٹھا کے محبت سے ناز کی باتیں نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں تمام قیدی نشیب و فراز کی باتیں ریاض پوچھ نہ تو اس بے نیاز کی باتیں بس ایک بات پہ تھی ختم ناز کی باتیں سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں علیہ السلام کو رب نے سلام کیا السلام علیکم قریب احمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد نثار جائیں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے 70,000 حجابات نور 70,000 حجابات نور ایک پردے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا فرش سے لے کر سجدہ جو حضور نے براق رف رف اور سیڑھی سے طے کیا نوری سیڑھی سے اور آگے حضور فرماتے ہیں 70,000 پردوں میں اتنا فاصلہ ایک پردے میں جتنا یہاں سے سجدہ تک ہے میں صرف ایک قدم اٹھاتا ہوں حضور فرماتے ہیں صرف میں قدم اٹھاتا ہوں وہ ایک نور کا پردہ طے کرتا اللہ نے 70,000 اجابت بشریت محبوب کے جمال جہارہ پر ڈال کر بھیجے ادھر سے ایک 70,000 پردوں میں نوری پردہ اٹھتا ہے ادھر بشری پردہ اٹھتا ہے وہ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جاتے ہیں یہاں رخ زیبا مصطفیٰ سے پردے اٹھ رہے ہیں وہاں خدا کی طرف سے پردے اٹھ رہے ہیں ادھر 70,000 حجابات نور اٹھ گئے ادھر 70,000 حجابات بشریت اٹھ گئے یہاں خدا میں حجاب وہاں مصطفیٰ کیوں جی؟ اب ان بےایمانوں کا تھوڑا سا آپریشن کرنا چاہتے ہیں ضروری ہے کہتے ہیں کہ سنی بریلوی حضور کو خدا سے ملا دیتے ہیں میں نے ملایا آپ نے ملایا کیوں جی؟ اعلیٰ حضرت نے ملایا نہیں سارے بولو نہیں یہ جو معراج کی ملاقات ہوئی ہے سنیوں نے کرائی ہے بلاؤ بولو تو صحیح نا کلمے میں نام کے ساتھ نام ہے معراج میں ذات کے ساتھ نام کر سکتا ہے بولو میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے خاموش ہے شاید ہمارا امتحان لینے کے لیے اور کوئی نام جدا کر سکتا ہے 15ویں صدی میں بڑے فتوے شائع کیے بڑی کتابیں شائع کی بڑے تمہارے مدرسے ہیں تم حضور کے نام کو برداشت نہیں کرتے ہمیں تمہارے دل کے کوڑ کا پتہ ہے تم 15 صدیوں میں نام جدا نہ کر سکے ذات جدا کام کرے نام جدا نہیں کر سکا محبوب کا ذات جدا کام کرے رب نے صرف نشانی رکھی ہے کلمے میں صرف نشانی رکھی ہے یہ وہ ذات یہ وہ ہستی ہے
جو نام میں بھی ہمارے ساتھ ہے، ذات میں بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ حبیب اللہ جو ہے حضور نے جاتے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری مالی قولی فعلی باتیں سب دے دے۔ 3 لفظ حضور نے کہے، ادھر سے بھی 3 ہی لفظوں میں جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کوئی دوست سے ملتا ہے پہلے سلام ہوتا ہے، السلام علیکم، پھر مصافحہ، ہاتھ سے ہاتھ ملایا جاتا ہے، کیوں؟ پھر مان کا بغلگیر ہوا جاتا ہے۔ 3 ہی لفظ حضور کے، 3 ہی لفظ خدا کے، معلوم ہوا معراج کی رات سلام بھی ہو رہا ہے، مصافحہ بھی ہو رہا ہے، معانقہ بھی ہو رہا ہے، سلام بھی، مصافحہ بھی اور معانقہ بھی، اور پھر قرب کی انتہا۔ رب کی ذات کیا ہے؟ خزانہ۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ غیب۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ معرفت۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ سب سے بڑا علم۔ چھوٹے چھوٹے علم کیا ہے؟ کیوں جی؟ حضور کے سامنے چھوٹے چھوٹے علم کیا ہے؟ جس نے سب سے بڑا علم دیکھ لیا ہے، سب سے بڑی معرفت دیکھ لی ہے، سب سے بڑا خزانہ دیکھ لیا ہے، اور سب سے بڑا غیب دیکھ لیا ہے۔ حضور کی نگاہ سے کوئی شدت چیز ہو سکتی ہے؟ سارے بولو، حضور کی نگاہ سے کوئی شدت، سب سے چھپ سکتے ہو، بھائیوں سے، گھر والوں سے، اور دوستوں سے، اساتذہ سے، سب سے چھپ سکتے ہو، خدا سے بھی نہیں چھپ سکتے، مصطفیٰ سے بھی نہیں چھپ سکتے۔ اس لیے کہ نگاہ وہ ہے جس نے خدا ان کو دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف تجلی دیکھی، کوئی دور پر صرف تجلی دیکھی، اور محبوب کی باری ہے تجلیات کا بنانے والا، عین ذات کو دیکھا، اور حضور خود فرماتے ہیں، حضور کے کہنے پر اعتبار ہے، رائے تو میں نے دیکھا ربی عز و جل فی احسن صورت، اپنے بنانے والے خدا کو دیکھا، بے مثال حسن و جمال میں دیکھا، بے مثال حسن و ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو طاقت بخشی، اور مسیحائی کی عیسیٰ کو قوت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ معراج مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانے، یہ مصطفیٰ جانے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخری